اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا تو ان میں نہ رشتے ہوں گے اور نہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے، تو جن کے اعمال کے بوجھ بھاری ہوں گے وہ فلاح پانے والے ہیں، ان کامیاب ہونے والے ہیں، اور جن کے بوجھ ہلکے ہوں گے تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا نقصان آپ کر لیا، وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، آگ ان کے چہروں کو جھلس دے گی اور وہ اس میں بدشکل ہو رہے ہوں گے۔ الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون، کیا تم پر میری آیتیں پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھی اور کیا تم ان کو جھٹلاتے نہیں تھے؟ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما الضالین، قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون، وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم پر بدبختی غالب ہو گئی تھی اور بے شک ہم گمراہ لوگ تھے، اے ہمارے رب ہم کو اس میں سے نکال، اگر ہم پھر ایسے کام کریں تو ہم ظالم ہوں گے۔ فرمائے گا اسی میں ذلت کے ساتھ پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ سورہ مومنون کی چند آیتیں آپ کے سامنے تلاوت ہوئی تھی، تو دوبارہ جو ہے صرف ترجمہ پڑھ رہا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ اب ہمیں ارشاد فرما رہے ہیں، ابھی ہم جو ہے اس دنیا میں ہیں تو جو ہے آخرت کا ماحول جو ہے سامنے ہمارے رکھ رہا ہے کہ پھر جب سور پھونکا جائے گا تو ان میں نہ رشتے ہوں گے اور نہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے، تو جن کے اعمال کے بوجھ بھاری ہوں گے وہ فلاح پانے والے، اور جن کے بوجھ ہلکے ہوں گے تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا نقصان آپ کر لیا، وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، آگ ان کے چہروں کو جھلس دے گی اور وہ اس میں بدشکل ہو رہی ہوں گی۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے کیا تم پر میری آیتیں پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھی اور کیا تم ان کو جھٹلاتے نہیں تھے؟ وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم پر بدبختی غالب ہو گئی تھی اور بے شک ہم گمراہ لوگ تھے، اے ہمارے رب ہم کو اس میں سے نکال، اگر ہم پھر ایسے کام کریں تو ہم ظالم ہوں گے۔ دیکھیے وہاں کہیں گے کہ ہم اس سے نکال، یعنی ہم دوبارہ جو ہے واپس آنا چاہیں گے اور جو ہے تیری فرمانبرداری کرنا چاہیں گے، تو وہاں پہ عرض کریں گے جب دوزخ میں ڈال دیا جائے گا کہ اے ہمارے رب ہم کو اس میں سے نکال، اگر ہم پھر ایسے کام کریں تو ہم ظالم ہوں گے۔ آج ہمارے پاس آج بھی موقع ہے، پھر اللہ فرمائے گا اس وقت ان کو جواب دے گا کہ فرمائے گا اسی میں ذلت کے ساتھ پڑے رہو، اور سب سے خطرناک بات یہ کہ اور مجھ سے بات نہ کرو، اور جو ہے مجھ سے ولا تکلموا۔ سورہ فرقان کی چند آیتیں۔ تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لک قصورا، وہ ذات بڑی بابرکت ہے جو اگر چاہے تو آپ کو اس سے بہتر چیزیں دے دے، یعنی ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور آپ کو بہت سے محل بھی بنا دیں۔ بل کذبوا بالساعۃ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، بلکہ یہ تو قیامت کو ہی جھٹلاتے ہیں اور ہم نے قیامت کو جھٹلانے والوں کے لیے دوزخ تیار کر رہی ہے۔
اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا، جب وہ ان کو دور سے دیکھے گی تو وہ لوگ اس کا جوش و خروش سنیں گے. وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ نَادَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا، اور جب وہ دوزخ کی تنگ جگہ میں ہاتھ پاؤں جکڑ کر ڈالے جائیں گے تو وہاں موت کو پکاریں گے. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، اللہ فرمائے گا آج ایک موت کو مت پکارو بلکہ بہت سی موتوں کو پکارو. دیکھیے قیامت کو جھٹلانا، ایک تو جو ہوتا ہے جھٹلانا کسی سرے سے کہ قیامت نہیں ہو، اور ایک اللہ کے پاس یہ بھی جھوٹ ہوتا ہے کہ جو ہے اس کے واسطے تیاری نہ کرنا، اس کو بھول جانا بھی جو ہے جھٹلانے ہی میں آتا ہے. تو لوگ جو قیامت کو جھٹلا رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ بلکہ یہ تو قیامت کو ہی جھٹلاتے ہیں، اور ہم نے قیامت کو جھٹلانے والوں کے لیے دوزخ تیار کر رکھی ہے. مطلب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، جھٹلانا قیامت کو اللہ کے سامنے جو ہے حاضر ہوں گے، اس کو جھٹلا رہے ہیں. تو جب وہ ان کو دور سے دیکھیں گے، ان کے واسطے اللہ دوزخ تیار کر رکھا ہے، جب وہ ان کو دور سے دیکھے گی تو وہ لوگ اس کا جوش و خروش سنیں گے، اس کی آواز سنیں گے صاحب کی، دوزخ کی. اور جو دوزخ کی تنگ جگہ میں ہاتھ پاؤں جکڑ کر ڈال دیے جائیں گے تو وہاں موت کو پکاریں گے، وہاں موت کو پکاریں گے. تو اللہ فرمائے گا آج ایک موت کو مت پکارو بلکہ بہت سی موتوں کو پکارو، اور موت آنے والی نہیں ہے. موت کو جو ہے ختم کر دیا جائے گا. جنتی ہمیشہ ہمیشہ جنت میں، دوزخی ہمیشہ ہمیشہ دوزخ. خوف خدا کے تعلق سے جو ہے آپ کے سامنے کئی روایتیں جو ہے پیش کی گئی ہے. آپ کے سامنے جو ہے میں بڑے ہی آسان طریقے سے جو ہے پڑھتا چلا جا رہا ہوں روایتیں، لیکن خود کی خبر نہیں ہے. بڑی بڑی جو ہے روایتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی انبیاء اکرام کی، اولیاء اکرام کی، جو اللہ کے خوف میں ایسے خائف تھے وہ لوگ. چند اور جو ہے روایتیں جو ہے آج کی نشست میں آپ کے سامنے رکھ دی جاتی ہیں. خوف خدا کی جو ہے یہ آخری نشست ہے. تھوڑے سے واقعات اپنے بزرگوں کے اور اوپر کے اولیاء اکرام کے اپنی قومی کتابوں سے جو ہے آپ کے سامنے رکھے جاتے ہیں. اب دیکھ لیجیے خوف جو ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک تو خوف وہ غلام کا آقا سے جو خوف ہوتا ہے وہ دو طرح کا. ایک آقا نے جو ہے سزا مقرر کر رکھی، اگر تو میری نافرمانی کرے گا تو تجھے جو ہے میں یہ سزا دوں گا. تو ایک غلام وہ ہے جو اپنے آقا کی جو ہے سزا سے خائف ہے، خوف زدہ ہے. اور ایک غلام وہ ہے جو اس کے چہرے پر جو ہے نظر رکھا ہوا ہے، اس کی ناراضگی سے خائف ہے. وہ سزا کے اوپر اس کی نظر نہیں ہے، اس کی نظر جو ہے میرا مالک جو ناراض ہو رہا ہے وہ اس کے واسطے جو ہے عذاب ہے، عین عذاب اس کی ناراضگی ہے. تو دو طرح کا خوف ہوتا ہے. ایک عوام کا خوف جس کے واسطے جو ہے سزا تیار کر رکھی ہے، اور ایک چہرہ مالک کے چہرے پہ جو ناراضگی آ رہی ہے اس کا خوف. اس کا خوف بڑا خطرناک ہوتا ہے. عاشقوں کے واسطے، اللہ والوں کے واسطے ہم امام مہدی موعود علیہ السلام کی جو ہے قوم سے تعلق رکھنے والے ہیں. اور اسلام فرماتے ہیں کہ مذہب ماں عاشقاں وردیم، ہم جو ہے عاشقوں کا مذہب لائے ہیں. تو ان کے واسطے جو ہے اپنے معشوق کی نگاہ، اپنے معشوق کا چہرہ، اس سے محرومی جو ہے سب سے بڑا عذاب ہے. اس سے محرومی جو ہے سب سے بڑا عذاب ہے. لیکن اب دیکھیے کیونکہ جو ہے اس سے پہلے بھی جو ہے ہم دیدار خدا وغیرہ کے تعلق سے جو ہے باتیں کیے ہیں، سب کیے ہیں. اللہ کے فضل سے جو ہے طلب دیدار خدا کے اوپر بھی جو ہے گفتگو جو ہے ہو چکی ہے. لیکن خوف اور شوق، جیسا کہ کہا گیا کہ مومن جو ہے دو کے بیچ میں رہتا ہے، خوف اور شوق، خوف اور جو ہے تمنا، آرزو، امید کے جو ہے بیچ میں رہتا ہے. تو ہمارے پاس ہوا یہی ہے کہ جو ہے مہدی موعود علیہ السلام کی قوم سے چونکہ جو ہے تعلق رکھتے ہیں، جہاں پہ جو ہے جنت پر بھی جو ہے نظر ڈالنے کا جو ہے حکم نہیں ہے، بلکہ جو ہے اللہ کی ذات سے جو ہے اللہ ہی کو جو ہے مانگنا ہے. تو وہ باتیں جو ہے ہمارے ذہن میں رہ گئی، اور جو ہے دوزخ کا خوف بھی گیا، اور جو ہے اللہ کی ذات کی جو ہے طلب بھی چلی گئی. صرف جو ہے باتیں، دعویٰ جو ہے ہمارے اندر جو ہے رہ گیا. اسی لیے جو ہے چار و ناچار جو ہے اس عنوان پہ جو ہے گفتگو کرنا ضروری ہے. اور خصوصاً جو ہے اللہ کی لاؤبالی والی جو درگاہ ہے، بے پرواہی کی، اس سے جو ہے خائف رہنا بہت ضروری ہے. کہ اس سے جو ہے ہماری پرواہ نہیں ہے ہماری عبادت کی. اسے جو ہے آپ لاکھوں سال عبادت کر لو، کچھ بھی کر لو، وہ جو ہے فائدہ آپ ہی کے واسطے ہوگا.
اس کی لاؤبالی والی درگاہ سے رسول کی ایک حدیث مبارک بھی ہے، اس کے ایگزیکٹلی الفاظ نہیں بلکہ اس کا مفہوم کہہ رہا ہوں کہ اس کی جو ہے اس کی رسول فرماتے ہیں کہ اس کے دربار کا عجیب عالم ہے، 50,000 سال کا عابد ایک لمحے میں جو ہے مردود قرار دیا جاتا ہے، اور ہزاروں سال کا گنہگار ایک لمحے میں جو ہے مقبول ہو جاتا ہے۔ تو عجیب معاملہ ہے، اسی لیے جو ہے رسول بھی جو ہے دعا کرتے تھے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یعنی اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو تیرے دین پر ثابت قدم رکھ۔ تو ہمارے واسطے جو یہ سب سے بڑا عذاب ہے، خدا نہ خواستہ اگر جو ہے وہ مجھے دین سے پھیر دے تو سب سے بڑا عذاب ہے۔ بیوی وہاں پہ رسول کی ایک زوجہ بھی تھی، رسول اللہ جب یہ دعا کرے تو رسول اللہ سے بیوی نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ دعا کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا، رسول نے فرمایا، وہاں پہ غالباً مومن کا لفظ ہے، انسان کا لفظ ہے کہ انسان کا دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان، مطلب بہت آسانی سے پھیرا جا سکتا ہے، 2 انگلیوں کے درمیان والی چیز بڑی آسانی سے جو ہے پھیر لی جا سکتی ہے۔ اور قیامت کے آثار میں بھی ہے کہ جو ہے احادیث میں آیا، انسان نامے میں وہ حدیث موجود ہے کہ ایک شخص جو ہے صبح ایمان کے ساتھ نکلے گا، شام لوٹا جب تک جو ہے ایمان چھین لیا جائے گا۔ ایک شخص ایمان کی حالت میں سوئے گا، صبح اٹھا جب تک ایمان چھین لیا جائے۔ تو خوف یہ کھانا ہے، ایک مومن کے واسطے جو سب سے بڑا خوف یہی ہے کہ خدا نہ خاصا ایمان سے چھین لیا جاؤں۔ اسی لیے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں قرآن میں دعا وہ خود سکھا رہا ہے، دعا لیلۃ القدر میں اسلام نے جو دعا پڑھی ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یعنی اے میرے رب میرے دل کو نہ پھیر اس کے بعد کہ تو ہدایت دے دے، یعنی ہدایت دینے کے بعد جو ہے میرے دل کو نہ پھیر، اس سے ہمیشہ خائف رہنا ہے آپ کو۔ اب دیکھیے ایک روایت جو ہے دہلا دینے والی ہے، بندگی میں شاہ نظام رضی کا معاملہ ہے، اس میں حضرت کا مقام و مرتبہ بھی معلوم ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے جو عنوان پہ گفتگو ہے وہ عنوان کے تحت بھی جو ہے بات آیاتی ہے۔ پنج فضائل سے روایت پڑھ رہا ہوں کہ نقل ہے، بندگی میاں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کہہ کر کھڑے ہوتے تو تھوڑے ہی وقت میں آپ کا چہرے مبارک انتہا درجے سرخ رنگ ہو جاتا، لال ہو جاتا، اور تھوڑی دیر میں زرد رنگ ہو جاتا، پیلا ہو جاتا، اور تھوڑی دیر میں سفید رنگ ہو جاتا، پھر چہرے پر سرخی نمایاں ہوتی۔ ایک دن بندگی میاں شیر محمد مہاجر، اسلام کے مہاجر ہیں یہ بھی، انہوں نے پوچھا کہ میاں جی جب نماز میں خونکار کھڑے ہوتے ہیں تو مختلف رنگوں سے حال متغیر ہو جاتا ہے، حال جو ہے بدلتے رہتا ہے، کیا وجہ ہے؟ آپ کا جو ہے چہرہ جو ہے بدلتے رہتا آپ کا، یہ کوئی معمولی بات نہیں، چہرے کا رنگ بدل جانا کوئی معمولی بات نہیں، مطلب اتنا بڑا معاملہ سامنے دیکھ رہے تو چہرے کا جو ہے رنگ بدل رہا ہے۔ تو پوچھا میاں شیر محمد مہاجر رضی اللہ عنہ نے کہ میاں جی نماز میں خونکار کھڑے ہوتے ہیں تو مختلف رنگوں سے حال متغیر ہو جاتا ہے، یہ کیا بات ہے؟ فرمایا بندہ جب تکبیر تحریمہ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے، پہلی تکبیر اللہ اکبر کہتا ہے، تو اسی وقت اللہ تعالیٰ کے حضور میں ایک غلام کے مانند حاضر رہتا ہے، پس ایک میں دیکھتا ہوں، حکم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو معاملات بتا رہے ہیں، حکم ہوتا ہے کہ فلاں شخص کو پکڑ کر کھینچتے ہوئے لاؤ، ملک الموت کے مددگار فرشتے دوڑتے ہیں اور اس کی روح کو موافق حکم والنازعات غرقاً، یعنی قسم میں گھسیٹ لانے والوں کی کہ جو ہے کھینچ کے لاتے ہیں۔ اس وقت میرے چہرے کا، وہ آپ کے سامنے بتایا جا رہا ہے، یعنی ملک الموت جو ہے ایک آدمی کی جو روح قبض کر رہے ہیں، اس وقت میرے چہرے کا رنگ سفید ہو جاتا ہے۔ پھر جس وقت حکم ہوتا ہے کہ فلاں شخص کو فلاں طبقے جہنم میں ڈالو، کہ ہمیشہ اس کی نظر اپنی عبادت اور زہد پر رہتی تھی، اس کی پرہیزگاری پر خود اس کی نظر رہتی تھی، اس کو بے ایمان کر کے اس کی روح کو سجین میں لے جاؤ، اس وقت میرے چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا ہے۔ ایک عابد ہے، عبادت گزار ہے، کہا جا رہا ہے کہ اسے جو ہے دوزخ کے حوالے کر دو، کیونکہ جو ہے اس کی نظر ہمیشہ اس کی عبادت پر، یعنی وہ کچھ کر رہا ہے، وہ خود ایک عابد ہے، اس کی نظر جو ہے خود پر ہے، اپنی پرہیزگاری پر اس کی نظر ہے۔ فلاں شخص کو حکم ہوتا، فلاں شخص کو طبقۂ جہنم میں ڈالو کہ ہمیشہ اس کی نظر اپنی عبادت اور زہد پر رہتی تھی، اس کو بے ایمان کر کے اس کی روح کو سجین میں لے جاؤ، اس وقت میرے چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا ہے، پیلا ہو جاتا ہے، کیونکہ حق تعالیٰ کی لاؤبالی درگاہ ہے، بے پرواہ درگاہ ہے اس کی۔ ایک ساتھ کے درمیان شقی سعید ہوتا ہے اور سعید شقی ہو جاتا ہے، نیک بد ہو جاتا ہے، بد نیک ہو جاتا ہے، ایک عالم ہے، اس کی جو ہے لاؤبالی والی درگاہ ہے، وہ غنی العالمین ہے، یعنی تمام عالموں سے جو ہے وہ بے پرواہ ہے۔ یہ ہمیں بہت خوف کھانا ہے، کیونکہ حق تعالیٰ کی درگاہ، حق تعالیٰ کی لاؤبالی درگاہ ہے، ایک ساتھ کے درمیان شقی بدبخت جو ہے سعید ہو جاتا ہے، نیک بخت ہو جاتا ہے، اور سعید شقی ہوتا ہے۔ جس وقت حکم ہوتا ہے، آگے دیکھیے حضرت کا مقام مرتبہ بتانے کے واسطے صرف پڑھ دے رہا ہوں پوری روایت، جس وقت حکم ہوتا ہے کہ فلاں شخص کو بہرے ولایت محمدی دے کر فلاں مقام میں اس کو پہنچاؤ، اور ایک دوسرے شخص کو بہرے ولایت محمدی دے کر فلاں مقام میں پہنچاؤ،
بس اس بہرے کو یعنی اس فیض کو میرے پاس لاتے ہیں، اور خدا تعالیٰ فرماتا ہے نظام فلاں ہمارا بندہ ہے اور ہمارا امیدوار ہے، اس کے اس نصیب کو ہم تیرے سامنے لائے ہیں، اگر تو کہتا ہے تو ہم امیدوار ہیں، اس کے اس نصیب کو ہم تیرے سامنے لائے ہیں، اگر تو کہتا ہے تو ہم دیتے ہیں ورنہ ہرگز نہیں دیں گے۔ بس توجہ کر کے میں ادب سے عرض کرتا ہوں الہی بخشائش کا سزاوار تو ہی ہے، تیرا فلاں بندہ قابل اور لائق ہے، دے اور سرفراز کر۔ بس اس بہرے کو اٹھا کر اس کو دے دیا جاتا ہے، اس وقت میرے چہرہ اور رنگ سرخ ہو جاتا ہے، تو کوئی تعجب نہیں۔ دیکھیے عجیب معاملہ ہے، اللہ کی درگاہ کا بہت عجیب معاملہ ہے۔ کم سے کم ہم متعجب ہونا، کم سے کم جو ہے تعجب میں رہنا کہ معاملہ عجیب ہے۔ کم سے کم بندگان خدا جو ہے ہم اس سب چیزوں کی جو ہے حامل نہیں ہیں، اس کے خوف کے بھی جو ہے ہم حامل نہیں ہیں۔ کم سے کم تھوڑا سا جو ہے خوف ہمارے درمیان ہونا چاہیے۔ کیسے وہ دوران دن گزرے ہیں بندگی میں، شاید دلاور رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر تو جو ہے ایسا خوف خدا طاری رہتا تھا کہ روایتوں میں ہے کہ اگر کوئی شخص سامنے سے مسکراتا ہوا، بس خراپن مطلب اچھا چہرہ لیا ہوا، اچھے موڈ میں اگر آپ کے سامنے سے گزرتا اور آپ کی نگاہ صبح صبح اگر اس کے اوپر پڑ جاتی تو سارا دن اس کا جو ہے زار و خطار رونے میں جاتا تھا۔ بندے شاید دلاور کے اوپر خوف خدا ایسا طاری تھا کہ کسی کے اوپر نظر ڈال دیتے تو اس کا سارا دن جو ہے صرف اور صرف جو ہے غم میں جاتا تھا۔ بندگی میں سیدنا شہاب الدین شہاب الحق رضی اللہ عنہ کو جو ہے کبھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا ہے، کبھی جو آپ کے دانت نظر نہیں آئے ہیں۔ اس طرح سے جو ہے مغموم غم بھری جو ہے انہوں نے جو ہے زندگی گزاری ہے، کبھی مسکراتے نظر ہی نہیں آئے یہ لوگ، کیونکہ وہ آگے جو معاملات ہونے والے تھے وہ تو دیکھ رہے تھے۔ ہم اطمینان میں اس واسطے کیونکہ ہم دیکھ نہیں رہے ہیں، ہم اطمینان میں اس واسطے جو ہے عیش کی جو عیاش زندگی جو گزار رہے ہیں کیونکہ ہم اس حال سے واقف نہیں ہیں۔ بہرحال آپ کے سامنے رسول اللہ کی وہ حدیث پڑھی گئی کہ جو ہے جو میں جانتا ہوں یا رسول اللہ فرمایا جو میں دیکھ رہا ہوں اگر وہ تم دیکھ لیتے وہ جان لیتے جو ہے تم بہت کم ہنستے اور بہت زیادہ جو ہے روتے۔ ہم اس واسطے جو ہے کم رو رہے ہیں، بہت زیادہ ہنس رہے ہیں، بہت زیادہ اطمینان کے ساتھ ہیں کیونکہ ہم وہ نہیں جانتے، لیکن کم سے کم اپنے آقاؤں کے جو ہے فرامین پہ جو ہے ایمان اور یقین رہے، اور کم سے کم جو ہے یہ جان لے کہ جو ہے ہم جس طرح کی جو ہے زندگی گزار رہے ہیں یہ کوئی اچھی جو ہے نشانی نہیں ہے، یہ کوئی اچھی سائن نہیں ہے۔ نقلیات نیاست عالم سے اور حاشیہ انصاف نامے سے تھوڑی روایتیں پڑھوں گا۔ مجھے یاد نہیں ہے ٹھیک سے کہ یہ روایت آپ کے سامنے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے، اگر پڑھی ہے تو دوبارہ پھر سے آپ کے سامنے پڑھی جاتی ہے۔ نقل ہے کہ ایک رات امام حسین کعبۃ اللہ میں آ کر نہایت زاری کے ساتھ مناجات کر رہے تھے۔ علی رضی کے فرزند ہیں، رسول اللہ کی نماز سے زار و خطار جو ہے رو رہے ہیں کعبۃ اللہ کے پاس۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے رونے کی آواز سن کر کہا کہ شاید کوئی گنہگار ہے جو اتنی زاری کرتا ہے، جو اتنا زار و خطار رو رہا ہے۔ جب انہوں نے آ کر دیکھا کہ امام حسین ہے تو کہا ہے جگر گوشے رسول اللہ آپ کے لیے اتنی زاری کا کیا باعث ہے؟ آپ رسول اللہ کی جگر گوشے ہیں، آپ کس وجہ سے رو رہے ہیں؟ امام حسین نے فرمایا جب رسول اللہ پر یہ آیت نازل ہوئی وانذر عشیرتک الاقربین، یعنی ڈرا تو اپنے قریبی رشتہ داروں کو، تو میں بے فکر نہیں ہوں، بے فکر نہیں ہوں۔ جگر گوشے رسول ہے، رسول کے نواسے جنت کے جو ہے جوانوں کے سردار مقرر کر دیے گئے ہیں، اس کے باوجود دیکھ لیجیے ان بندگان خدا کا جو ہے یہ حال۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ زندگی جو ہے بالکل مسافر کی طرح ہے، جو ہمیشہ روایت سنتے ہوئے ہیں کہ مسافر جو آخرت اور اس دنیا کی مثال ہے، ایک مسافر ہے جو راستے پہ جو ہے نکلا ہوا ہے، بڑے طویل سفر پہ نکلا ہوا ہے، چلتا ہوا جو ہے تھکان دور کرنے کے واسطے جو ہے ایک سائے دار درخت کے نیچے جو ہے تھوڑی سی دیر کے لیے آرام کرتا ہے اور پھر اپنے طویل سفر پر جو ہے چل دیتا ہے۔ تو جتنی دیر وہ جو ہے اس جھاڑ کے نیچے آرام کیا تھا وہ دنیا ہے جو ہم جی رہے ہیں، اور وہ طویل سفر جو ہے آخرت ہے۔ یہ صرف ہم جو ہے سنتے ہیں، لیکن جو اللہ والے ہوتے تھے وہ حقیقت میں جو ہے اس کو یقین کامل کے ساتھ جانتے تھے، تبھی تو جو ہے وہ مسافر کی طرح زندگی گزارتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ آج نے کل جو ہے ہمیں جانا ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جو ہے زندگی ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جو ہے وہ زندگی وہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ نقل ایک اولیاء اللہ 90 سال کھڑے کے کھڑے رہے، ہرگز نہ بیٹھے، کیونکہ قیامت کے روز 50,000 سال کے عرصے تک کہتے تھے، کیونکہ قیامت کے روز
50,000 سال کے عرصے تک میں کھڑے نہ رہ سکوں گا، اس لیے دنیا میں کھڑے رہتا ہوں تاکہ وہاں بیٹھ سکوں اور آرام سے خدا کا ذکر کروں۔ جو خدا کے بندے تھے ایسی مشقتیں اٹھائیں۔ جو حقیقی اللہ والے ہوتے ہیں وہ بڑے خائف ہوتے ہیں۔ مسئلہ یہی ہوا ہے، ہم بے شک مہدی موعود علیہ السلام کی جو ہے قوم میں پیدا ہوئے ہیں، ایسی بہترین قوم سے جو ہے نواز دیا گیا ہے جہاں پہ صرف اور صرف اللہ کا دیدار وغیرہ جو ہے جو بتایا گیا، جو انعامات سے نوازا گیا ہے، وہ جو ہے اب ہمارے واسطے یہ ہوا ہے کہ جو ہے نہ دیدار کی طلب رہی، نہ وہ ذوق شوق رہا اور نہ خوف رہا۔ دونوں چیزوں سے جو ہے ہم محروم ہو چکے۔ اس وقت جو ہے ہمارا حال جو ہے بہت خراب ہے۔ دیکھیے جی یہ اللہ علیہ کی نظر کس طرح سے جو ہے ہوا کرتی تھی کہ نقل ہے حاتم بن ربیع رحمۃ اللہ علیہ پہاڑ پر حجرہ باندھے تھے، پہاڑ پہ رہتے تھے، اور 40 سال عشاء اور فجر کی نماز ایک وضو سے ادا کیا۔ کیا بات، مطلب سوئی نہیں، ایک وضو سے جو ہے ادا کیا، اور ہر وقت یہ آیت پڑھتے رہتے تھے۔ 18ویں پارے کی یہ آیت ہے کہ جس میں جو ہے بندگان خدا اس دن کہیں گے کہ اے میرے پروردگار مجھے بھیج دے، یعنی دوبارہ واپس بھیج دے، شاید میں عمل صالح کروں، یعنی نیک عمل کروں، اور اس دنیا میں جس کو میں پیچھے چھوڑ آیا اس دنیا میں۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم جو ہے وہاں پہ عرض کریں گے اللہ سے کہ خدایا ایک مرتبہ جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے، ایک مرتبہ جو ہے مجھے دنیا میں پھر سے بھیج دے تاکہ میں عمل صالح کروں، نیک عمل کر لوں۔ تو وہ یہ آیت پڑھتے جاتے تھے اور عبادت کرتے آتے تھے۔ آج بھی دیکھیں ہمارے سامنے وہ ہے، ہم جو ہے قیامت کے دن وہاں پہ ٹھہر کے جو ہے ہوں گے چند بندگان خدا جو یہ آیت پڑھیں گے، ہمارے رب دوبارہ جو ہے ہمیں دنیا میں بھیج دے۔ آج ہم موجود ہیں، اس وقت جو ہے موجود ہیں، کم سے کم جو ہے اس لائف کی، اس زندگی کی جو قدر کرا اس کے اسے اللہ بہت کچھ جو ہے نوازے گا۔ نقل ہے شیخ عبداللہ سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کو 30 اور کئی سال زمین پر لیٹے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا مگر مرض موت کے وقت۔ صرف موت کے وقت جو ان کو لیٹا ہوا دیکھا گیا ہے، لیٹے تک نہیں۔ آرام کو یہ لوگ حرام جانتے تھے۔ اسی لیے بندگی میں شاہ دلاور رضی اللہ عنہ نقل ہے جب رات ہوتی تو بندگی میں شاہ دلاور رضی اللہ عنہ طالبان خدا کے حجروں میں جاتے اور ان سے فرماتے کہ خدا تعالیٰ کو بہت یاد کرو، دنیا فنا ہونے والی، تمہارے آنے کا فائدہ یہ ہے کہ دن رات خدا کا ذکر کریں وگرنہ کوئی فائدہ نہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور نہیں پیدا کیا ہم نے جنات اور انسان مگر اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں، ہماری بندگی کریں، ہماری غلامی کریں۔ یہ آیت کو آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ جو پیدائش ہوئی ہے، جو میرا وجود ظہور میں آیا ہے، اس وجہ سے میں پیدا ہوا وہ خدا کی بندگی ہے۔ میرا عین مقصد پیدا ہونے کا اس کی بندگی، اس کا دیدار، اس کی معرفت جو بھی ہے اس کے واسطے ہوا ہوں، اس کی غلامی کے لیے پیدا ہوا۔ یہ ہمیشہ نظر ذہن میں رکھیں اور ہمیشہ جو ہے اس بات کو یاد کر کے دیکھیے۔ بندگی شاہ دلاور دونوں طالبان خدا کے حجروں میں رات میں جاتے اور ان سے فرماتے کہ خدا تعالیٰ کو بہت یاد کرو، اس واسطے پیدا ہوئے نا، کیونکہ دنیا فنا ہونے والی ہے، ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ نہیں بھائی آج موقع ہے، اسی لیے جو ہے جنت میں بھی جب جنتوں کو بھیجا جائے گا تو حدیث میں ہے کہ جو ہے جنتی کو جو ہے کسی بات کا پچھتاوا نہیں رہے گا مگر اس لمحے کا جو اس نے دنیا میں اللہ کی یاد کے بغیر گزاری، اسے وہاں بھی جو ہے عیش و آرام میں رہے گا، لیکن ایک چیز جو ہے اسے پیچھے پیچھے افسوس میں رکھے گی کہ دنیا میں جو ہے اس نے فلاں وقت جو ہے خدا کو بھول کر جو ہے گزاری، وہ لمحہ جو ہے اسے جو ہے ستاتا رہے گا، وہاں پہ جو ہے اسے اس بات کا جو ہے وہ غم رہے گا اسے۔ دیکھیے اللہ سے جو ہے ہمیشہ جو ہے اس کا فضل مانگنا ہے، اس کا عدل نہیں۔ نقل ہے ایک ولی بہت عادل تھے، ہمیشہ جو ہے انصاف کرنے والے عادل تھے۔ ایک وقت درگاہ الہی میں دعا کی، یا اللہ ہم سے کوئی ضعیف کام ہوا ہے تو عدل کر۔ مطلب ان کا بھی دیکھیے یہ بڑی مردانگی کی بات ہے، مطلب اتنی زبردست پابند تھی اللہ کی فرما برداری میں کہ ان کو یہی خیال ہے کہ جو ہے پوری فرما برداری ہو رہی، اللہ کے فضل سے اللہ چلا رہا ہے، تو اللہ سے کہہ رہے ہیں کیونکہ جو ہے عدل تھے، عادل تھے، سچے انسان تھے کہ جو ہے اگر مجھ سے کچھ ضعیف کام ہوا ہے، کچھ جو ہے کوتاہی ہوئی ہے تو مجھ پہ عدل کر کے اللہ کو کہہ رہے ہیں۔ غیب سے آواز آئی کہ ہم نے عدل کیا، ہم نے انصاف کیا، تو ہوا کیا؟ اس ولی نے ایک بار
خود کو دیکھا کہ اپنے ہاتھ پاؤں جکڑے ہوئے ہیں، ان کے پورے جو ہے ہاتھ پاؤں جکڑے ہوئے ہیں۔ پھر اس ولی نے عرض کیا کہ یہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ تو اس وقت جنگل میں گیا تھا اور ایک ٹڈے کے ہاتھ پاؤں توڑ کر جانور کو کھلایا تھا، اس لیے ہم نے تجھ پر عدل کیا۔ اس کے بعد ولی نے توبہ کی، چھٹکارا پایا۔ ایک چیز کا اگر عدل کرنے اللہ بیٹھ گیا تو جو ہے ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ اس واسطے میں اسلام نے جو فرمایا ہے کہ گر فضل جومی کنی جیوے گر عدل مومی کنی موئے، یعنی اگر وہ جو کے دانے کے مانند فضل کر دے تو جیو فضل مانگنا ہے، اور اگر بال برابر عدل انصاف کر دے تو مرو۔ ایک سانس کا بدلہ اگر پوچھنے بیٹھ گیا اللہ میں تو ہم ختم ہو جائیں گے، ہم جو ہے ختم ہو جائیں گے۔ دیکھیے کیسے مردان خدا تھے۔ نقل ہے کہ ایک شخص نے بایزید بسطامی رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ آپ مرد ہیں؟ تو بایزید نے فرمایا موت کے وقت کہتا ہوں۔ کیا بولے؟ جب آپ کی موت کا وقت آیا تو پھر وہی شخص آ کر پوچھا، پھر آ کے پوچھا وہ شخص، تو آپ نے فرمایا کہ مرد بن کر جا رہا ہوں، مرد بن کر جاتا ہوں۔ اس نے کہا اس وقت آپ نے کس لیے نہیں کہا؟ فرمایا کہ نفس، شیطان، دنیا اور مخلوق، اتنے دشمن کے درمیان جو شخص ایمان حاصل کرتا ہے اور مرنے تک ثابت قدم رہتا ہے تو وہ مرد ہے۔ اس وقت کیسے کہتا؟ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ دیکھیے وہ مرد تھے اس وقت بھی، لیکن انہوں نے چونکہ ابھی وقت آخر نہیں آیا ہے، فیصلہ جو ہے اینڈ کے اوپر ہے، فیصلہ جو ہے اینڈ پہ اس کا وقت آخر کس طرح نکلتا ہے اس کے اوپر ہے، جو خاتمہ بخیر ہو، خاتمہ ایمان پہ ہو، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور پھر جو ہے الرٹ ہے کہ جو ہے 4 بڑے دشمن اسلام کے فرامین سے بھی جو ثابت ہے، نفس، شیطان، دنیا، مخلوق، یہ جو ہے 4 بڑے دشمن ہیں۔ دنیا اور جو مخلوق جو ہے، جو 2 ظاہر دشمن ہیں جن کو جو ہے دیکھ سکتے ہیں، دنیا اور مخلوق کو، تو اسی لیے کہا گیا کہ جو دنیا اور مخلوق کو جو ہے ترک کرو، ترک دنیا کرو اور عزلت خلق اختیار کرو۔ نفس اور شیطان کو دیکھ نہیں سکتے 2 دشمنوں کو، اسی لیے کہا گیا کہ جو ہے نفس اور شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو۔ تو یہ 4 بڑے دشمن ہیں، یاد رکھیے آپ، نفس، شیطان 2 چھپے ہوئے دشمن ہیں، اللہ کی پناہ مانگنا ہے۔ دنیا اور مخلوق ظاہری دشمن ہے، ان سے جو ہے دور بھاگنا ہے۔ دوبارہ روایت پڑھا ہوں کہ نقل ہے ایک شخص نے بایزید بسطامی رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ آپ مرد ہیں؟ تو بایزید نے فرمایا کہ موت کے وقت کہتا ہوں۔ جب آپ کی موت کا وقت آیا تو پھر وہی شخص آ کر پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ مرد بن کر جاتا ہوں۔ اس نے کہا کہ اس وقت آپ نے کس لیے نہیں کہا؟ فرمایا کہ نفس، شیطان، دنیا اور مخلوق، اتنے دشمنوں کے درمیان جو شخص ایمان حاصل کرتا ہے، یعنی اللہ کو حاصل کرتا ہے اور مرنے تک ثابت قدم رہتا ہے تو وہ مرد ہے۔ اس وقت میں کیسے کہتا؟ لیکن یہ ثابت قدمی جو ہے بہت بڑی بات ہے، یعنی جو ہے ہم چھوٹی موٹی مصیبتوں کے وقت پہ ایک دم فوراً ناشکرے ہوتے ہیں اور کفر میں چلے آتے ہیں۔ ایمان پہ جو سمجھے جو دعا کی ہے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو تیرے دین پہ ثابت قدم رکھ، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہمیشہ جو ہے آپ کو خوف خدا، آپ کو اللہ سے جو ہے خائف رہنا ہے، دین پہ ثابت قدمی کے واسطے جو ہے ہمیشہ دعا کرنا ہے۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے حضور میں جو ہے جب جامع نندا فوج لے کے سندھ کا بادشاہ میں اسلام پہ جو ہے پڑاؤ کر رہا تھا، تو میں اسلام میں بھی جو ہے اپنے صحابہ کو جو ہے جنگ کی تیاری کے واسطے جو ہے حکم دیا، اور جو ہے باڑ وغیرہ میں اسلام نے جو ہے لگوانے لگائی۔ تو ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ وہ بادشاہ ہیں، سندھ کا بادشاہ ہیں، میں اسلام جو ہے فقراؤں کی جماعت کے ساتھ ہیں، ان کے پاس کوئی خاص ہتھیار نہیں ہے، میں اسلام یہ کیا کام کر رہے ہیں؟ ان کے ذہن میں تھا کہ میرا جی یہ کیا کر رہے ہیں کہ جو بادشاہ سے لڑنے جا رہے ہیں۔ وہ بھاگ گئے۔ اب تعجب کی بات یہ ہے، ان کے تعلق سے لکھا ہوا ہے کہ ان کو جو ہے کچھ بینائی بھی حاصل تھی، کچھ جو ہے اللہ کو بھی دیکھے ہوئے تھے۔ تو میں اسلام کو جب اطلاع ہوئی تو میں اسلام نے فرمایا کہ ایسے بینا سے، یعنی ایسے دیکھنے والے سے وہ اندھا اچھا ہے جو بلا کے وقت پہ ثابت قدم رہے۔ تو بات جو ہے وفاداری کی ہے بھائی، انہیں دکھایا تو جو ہے میں ثابت قدم رہوں گا، اس کو نہیں دیکھا تو میں ثابت قدم نہیں رہوں گا، اس کا دیدار کر لیا تو جو ہے میں فرمانبرداری کروں گا، اس کو نہیں دیکھا، انہیں نہیں دکھایا تو اس کی اطاعت نہیں کروں گا۔ نہیں، غلام جو ہوتا ہے وہ دکھائے نہ دکھائے، جس مقصد کے لیے مجھے پیدا کیا گیا ہے وہ مجھے مقصد بتا دیا گیا ہے، اور جو میں غلامی کرتا رہوں، ثابت قدمی میں جو ہے مستقل رہوں۔
میں معافی چاہتا ہوں، بعض روایتیں جو سیدھے سیدھے جو ہے اسکپ کر رہا ہوں، بعض وقت ٹک کرتا ہوں، لیکن جو ہے کافی جو ہے ایک دم آدمی شاید مایوس ہو سکتا ہے، اسی لیے جو ہے چند روایتیں ایک چھوٹے سے جو ہے آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں انصاف نامہ سے. غالباً اس سے پہلے شاید ترک دنیا کے باب میں جو ہے اس عنوان پہ گفتگو کی گئی تھی. انصاف نامے میں حضرت نے جو ایک چھوٹا سا چیپٹر بنایا افسوس کا، اس بارے میں جو ہے پڑھتا ہوں اور ایک دو تین روایتیں پڑھ کے جو ہے آپ کی درخواست کرتے ہیں. ابھی آپ کے سامنے جو غالباً سورہ زمر کی آیت نہیں پڑھی گئی، دوسری آیتیں پڑھی گئی تھیں. شروع کر رہے ہیں حضرت کے افسوس کا بیان ہے. کم سے کم افسوس میں جو زندگی گزارنا ہے آدمی کو، فرمان خدا ہے کہ اے میری پشیمانی اس چیز پر، سورہ زمر کی آیت ہے، آدمی کو کہے گا اے پشیمانی، شرمندگی اس چیز پر کہ میں نے تقصیر کی، یعنی قصور کیا خدا کے کام میں، اور البتہ میں تھا مسخرہ پن کرنے والوں میں سے خدا کی کتاب اور اس کے رسول اور مومنوں کے ساتھ. یا کہے گا تو اگر اللہ مجھے ہدایت کرتا ہے، اللہ میں قرآن میں کہہ رہا ہے کہ وہ شخص جو ہے قیامت کے دن ایسا کہے گا، قیامت کے دن جو ہے ایسے بندے کہیں گے کہ اے میری پشیمانی، میری شرمندگی اس چیز پر کہ میں نے تقصیر کی خدا کے کام، یعنی کہ میں نے قصور کیا. آج ہم زندہ ہیں، دیکھیے قیامت کے دن جو ہے وہاں پہ کہنے والے ہیں، یہ بندگان خدا کون ہے نہیں معلوم، لیکن کہنے والے ہیں اور البتہ میں تھا مسخرہ پن کرنے والوں میں. کیا کہے گا تو اگر اللہ مجھے ہدایت کرتا تو البتہ میں پرہیزگاروں سے ہوتا. یہ دیکھیے ٹیڑھی بات، اگر اللہ میرے کو ہدایت کرتا تو میں پرہیزگاروں سے ہوتا. اللہ خود فرما رہا ہے، ایسا کہنے والے ہیں. یا کہے گا تو جس وقت عذاب کو دیکھے گا کاش پھر ایک بار مجھے زندہ کیا جائے تو میں نیک بن جاؤں، کاش پھر ایک بار مجھے زندہ کیا جائے تو میں نیک بن جاؤں. اس وقت خدا فرمائے گا کیوں نہیں تحقیق میری آیتیں تیرے پاس، یہ سورہ مومن کے آپ کے سامنے پڑھی گئی، کیوں نہیں تحقیق میری آیتیں تیرے پاس آئی، بس تو نے انہیں جھٹلایا اور غرور کیا اور تو کافر ہو گیا. اور جس روز کے سور پھونکا جائے گا اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پس جب سور پھونکا جائے گا تو ان کے درمیان اس روز نہ رشتہ داریاں ہوں گی اور نہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے. بس جن لوگوں کی نیکیاں زیادہ ہوں گی تو بس وہی لوگ کامیاب ہوں گے، اور جن کی نیکیاں کم ہوں گی تو بس یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے جو اپنی ذاتوں کو خسارے میں، نقصان میں ڈالے. یہ لوگ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، لپٹے گی ان کے چہروں کو آگ اور وہ لوگ اس میں تباہ و وسیع رہیں گے. فرمان ہوگا کیا میری آیتیں تمہارے سامنے پڑھی نہیں جاتی تھی اور تم ان کی تکذیب کرتے تھے، یعنی جھٹلاتے تھے. تو وہ کہیں گے اے رب ہماری بدبختی نے ہم پر غلبہ کیا اور ہم گمراہ قوم تھے. اے رب ہمارے نکال ہم کو دوزخ سے، پھر اگر ہم عود کریں یعنی پھر برے کاموں کی طرف پھر جائیں تو بس تحقیق ہم ظالم ہیں. تو بعد اس کے فرمان خدا ہوگا، فرمائے گا پڑے رہو پھٹکاری اس میں یعنی دوزخ میں اور مجھ سے بات مت کرو. اور جس دن ظالم آدمی اپنے دونوں ہاتھوں کو افسوس سے کترے گا، کہے گا کاش میں رسول کے ساتھ کوئی سبیل بنا لیتا، یعنی راستہ بنا لیتا، کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا، اس نے مجھے اللہ کے ذکر سے بہکا دیا اس کے بعد کہ وہ مجھ تک پہنچ چکا تھا. اور شیطان انسان کو بہت رسوا کرنے والا ہے. کیا اچھی حسرت ہے، بس وہاں کیا کام آئے گی. مطلب کہ حضرت لکھتے ہیں کہ اچھی حسرت ہے وہاں، لیکن وہاں پہ کیا کام آئے گا، ایسا پچھتاوا وہاں پہ کچھ کام نہیں آنے والا ہے. کم سے کم دیکھیے ہم اللہ ہمیں جو ہے یہ پچھتاوا یہاں پہ یہ حسرت جو ہے نصیب کرے. حضرت فرماتے ہیں کہ اچھی حسرت ہے بس وہاں کیا کام آئے گی. فرمان خدا ہے اس نے گنوائی دنیا اور آخرت، یہی ہے سری گھاٹا. کیا ہی ہلاکت ہوگی اس وقت جو ہم کہیں گے. اور جب وہ وہاں سے تنگ مکان میں ڈال دیے جائیں گے، مشکیاں کسی ہوئی، تو وہاں وہ موت کو پکاریں گے. تو حکم ہوگا مت پکارو تم آج ایک موت کو، اور پکارو تم بہت سی موتوں کو. فرمان خدا ہے کہ کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی جس میں سوچ لے، جس کو سوچنا ہو، اور تمہارے پاس پہنچا تھا ڈرانے والا. دیکھیے اللہ فرما رہے ہیں کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی جس میں سوچ لے، جس کو سوچنا ہو، اور تمہارے پاس پہنچا تھا ڈرانے والا. آگے حضرت لکھتے ہیں کہ افسوس تابعی ہے، اسلام کے صحابی کے فرزند لکھ رہے ہیں کہ افسوس ہم پر ایک مٹھی خاک، یعنی مشت خاک ہماری خبر پر. بندگی میاں سید محمود ثانی مہدی
کہ بندگی میں اسد خنمیر کے ہاتھ کی نہ پڑی، افسوس 100,000 افسوس، زندگی پر لعنت ہے، موت نہ آئی کیا بدبختی، یعنی ان کے سامنے میں انتقال نہیں کر گیا۔ بندگی میں ولی جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب دیدار ہستی ہے، ان کا افسوس کیسا دیکھیے، مطلب مسئلہ جو ہے آخر سمجھ بھی نہیں آتا کہ یہ اللہ والے اللہ سے کس طرح سے جو ہے خائف رہتے تھے، اور حقیقت یہی ہے جو اللہ سے زیادہ قریب ہوگا وہ اللہ کو زیادہ جانے گا، اسی لیے جو ہے وہ زیادہ خائف ہوگا۔ ہم بے خوف اس واسطے ہیں کیونکہ ہم اللہ کو نہیں جانتے، اطمینان اس واسطے ہیں، اچھا کھا پی رہے ہیں اس واسطے کیونکہ ہم اللہ کو نہیں جانتے۔ جو اللہ کے جیسا جیسا قریب ہوتا جائے گا وہ جو ہے سمجھتا جائے اس کے دربار کو، اس کی حکومت کو، اس کے دبدبے کو، اس کے جلال کو، ہر چیز کو، اور جو ہے وہ خائف ہوگا، وہ پوری محتاط زندگی گزارے گا، ایک ایک قدم جو ہے وہ پھونک پھونک کر رکھے گا، وہ اپنا روز جو ہے محاسبہ کرے گا، وہ جو ہے اپنا حساب روزانہ جو ہے کرے گا، اپنے آپ کو جنت اور جہنم میں جو ہے وہ تصور کرے گا، جو اللہ کے خوف کے ساتھ جو زندگی گزارتا ہے۔ بندگان خدا کی جو ہے عجیب زندگی، کیونکہ وہاں پہ جو ہے عمل ہی کام آنے والا ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے جو ہے یہ روایتیں پیش کی گئی، دوبارہ پڑھ رہا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اے فاطمہ تو عمل کر اور مت کیا کر اس پر کہ تو میری بیٹی ہے، جیسا کہ قول اللہ تعالیٰ کا ہے، ابھی بھی آپ کے سامنے جو پڑھا گیا کہ جب سور پھونک ماری جائے گی تو نہ ان میں رشتہ داریاں ہوں گی اس دن، اور نہ ایک دوسرے کو پوچھے گا کوئی، تو جن کا پلہ بھاری ہو تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، اور جن کا پلہ ہلکا ہو تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنا آپ نقصان کیا، جہنم میں ہمیشہ رہیں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے پاس اپنے اعمال لاؤ، اپنے انساب مت لاؤ، میں فلاں کی اولاد کا ہوں، فلاں کی اولاد کا ہوں، یہ نسب جو ہے میرے پاس مت لاؤ۔ آگے حضرت فرماتے ہیں اور کہا گیا جنت اس شخص کے لیے جس نے اطاعت کی، اگرچہ کہ حبشی غلام، اگرچہ کہ غلام ہے، ایک حبشی، کالا حبشی جو ہے وہ غلام ہے، لیکن جو ہے فرمایا گیا کہ جو ہے جنت اس شخص کے لیے جس نے اطاعت کی، فرمانبرداری کی، غلامی کی، جس مقصد کے لیے پیدا ہوا تھا، اس مقصد کو جو ہے اپنی زندگی کا جو ہے مقصد بنایا، مشن بنایا کہ میرے مالک نے جو ہے مجھے اس کے لیے پیدا کیا، میری بیوی بچوں کے واسطے نہیں، اس دنیا کے واسطے نہیں، کمانے کجانے کے واسطے نہیں، کھانے پینے کے واسطے نہیں، سونے کے واسطے نہیں، میرے مالک نے مجھے اس کے لیے پیدا کیا۔ اطاعت تو یہی ہے، جنت اس شخص کے لیے جس نے اطاعت کی اگرچہ کہ حبشی غلام ہو، اور دوزخ اس کے لیے جس نے نافرمانی کی اگرچہ کہ قریشی سردار ہو، بہت بڑا سردار ہوگا، اچھے نسب والا ہوگا، لیکن دوزخ اس کے لیے ہے جس نے نافرمانی کی اگرچہ کہ قریشی سردار ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے آدم کے بیٹے، قیامت کے دن کسب کا سوال کیا جائے گا، نسب کا سوال نہیں کیا جائے گا۔ قیامت کے دن کسب جو محنت کی تھی اس کا جو ہے سوال کیا جائے گا، نسب کا، کس کی اولاد سے کس کی اولاد سوال نہیں کیا جائے گا۔ اسلام میں فرماتا ہے خدا تعالیٰ خواہد نہ پرسی کے پسر احمد سے پسر محمد سے، خدا تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا کہ احمد کا بیٹا ہے یا محمد کا بیٹا ہے، خدا تعالیٰ تجھ سے عمل با محبت پوچھے گا، عمل جو محبت کے ساتھ کیا، جو شوق کے ساتھ کیا۔ کام یہی ہے کہ کم سے کم جو ہے زندگی جو ہے اس ذہن میں رہے کہ یہ ٹیمپریری لائف ہے، یہ جو ہے بالکل مختصر سی لائف ہے، اور اللہ تو جو ہے بالکل پریزنٹ میں بات کرتا ہے، قیامت آ گئی، لو یہ کام ہو گیا، یہ ہو گیا، اس کے سامنے سب سامنے سے، اس کے ایسے جو ہے سب پریزنٹ ہی میں، اور اللہ کی ذات کی تو ہم قدر کر ہی نہیں سکتے۔ اور حقیقت میں جو ہے وہ جو ڈرا رہا ہے، دونوں ذریعوں سے دیکھیے، اللہ اپنی طرف بلا رہا ہے، جنت بتا کے اپنی طرف بلا رہا ہے، دوزخ سے ڈرا کے اپنی طرف بلا رہا ہے، وہ اپنے سے جو ہے بھگا نہیں رہا ہے، وہ دونوں طرف سے جو ہے اپنی طرف بلا رہا ہے۔ کیونکہ اب دیکھیے عاشقوں کے واسطے جو ان کے لیے عاشقوں کے ایسے کہا گیا کہ جو ہے خدا کو بھولنا جو ہے سب سے بڑا عذاب ہے، عاشقوں کے واسطے سب سے بڑا عذاب یہ ہے جو لمحہ خدا کو بھولا تھا۔ اور دیکھیے ان کو پچھتاوا کس بات کا ہوتا ہے، صاحب نامی میں جو ایک روایت ہے تو سامنے پڑھ دیتا ہوں، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرمانا اگر میرے ذاکروں کو معلوم ہوتا، یعنی میرے ذکر کرنے والوں کو معلوم ہوتا میرا قرب نہ ہونے سے، یعنی میری قربت، میری قریبی نہ ہونے سے وہ کس نعمت سے محروم رہے تو تھوڑا ہنستے اور بہت روتے، اور اگر میرے مقربوں کو معلوم ہوتا، یعنی جو میرے قریب ہیں ان کو معلوم ہوتا کہ میرا انس، میری محبت ان کو نہ ہونے سے وہ کس نعمت سے محروم رہے تو خون روتے، یعنی خون کے آنسو روتے، اور اگر میرے غافلین انس، یعنی جو میری محبت سے غافل ہے، اللہ فرمانا دیکھیے جو میری محبت سے غافل ہے ان کو معلوم ہوتا کہ میری ذات
انہیں نہ ملنے سے وہ کس نعمت سے محروم رہے تو اپنی شہرگوں کو کاٹ لے. وما قدر اللہ حق بقدری، اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ کرنے کا حق تھا. جنہوں نے واقعی میں اللہ کی قدر کی، محبت کی، حق ادا کیا خاتم الاسلام، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم نے اس کی عبادت نہیں کی جیسا کہ کرنے کا حق تھا. انفینٹی کا معاملہ وہاں پہ حدیث نہیں ہے. تو جتنی چاہے غلامی کرو، جتنی چاہے عاجزی انکساری کرو، جتنی چاہے عبادت کرو، اور اپنے آپ کو ہمیشہ یہ کہنا ہے کہ اور اللہ کی ہم نے قدر نہیں کی جیسا کہ کرنے کا حق تھا. رتی برابر جو ہے کوئی غرور نہیں، اور ہمیشہ خائف اس کی لاؤبالی والی درگاہ سے، اس کی بے پرواہی والی درگاہ سے جو ہے ہمیشہ خوف زدہ. خصوصاً جب کہ جو ہے ہم اس زمانے میں جی رہے ہیں جو قیامت کی جو ہے بالکل آثار کا زمانہ ہے، جہاں پہ صبح ایمان سے نکلنے والا شام تک ایمان چھین لیا جائے گا. رات کو ایمان کے ساتھ سوئے گا، صبح ایمان سے جو ہے بے ایمان اٹھے گا. یہ بڑے خطرناک جو ہے ہم ٹائم سے گزر رہے ہیں. زمانے کو برا کہنا نہیں، لیکن جو ہے ہم اس حالات سے جو ہے گزر رہے ہیں، اتنے خوفناک حالات سے گزر رہے ہیں. جبکہ خود میں اسلام فرما چکے ہیں کہ بندہ اور محمد رسول اللہ ایمان بانٹے ہوئے آئے، بھائی عیسیٰ ایمان چھینتے ہوئے آئیں گے. تو چھینا جا رہا ہے ایمان، بڑی تیزی سے چھینا جا رہا ہے. تو ہمارا کام ہے کہ جو ہے اب ماحول جو ہے فل ریڈ الرٹ میں، اور ہمیشہ کیا سے ریڈ الرٹ میں. اب اطمینان والی زندگی نہیں ہے. میں اسلام کے بعد ہی جو ہے یہ کہہ دیا گیا کہ جو ہے اطمینان نہیں ہے وہاں پہ. میں محمد علیہ السلام کے بعد، اور میں اسلام کے بعد سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ شروع ہو چکا. میں اسلام نے بھائی اپنے صحابہ کو فرمایا کہ جو بندے کے سامنے انتقال لے گئے وہ سبقت لے گئے. جو میرے سامنے انتقال ہو گئے ان کے اوپر آسانی ہے، جو رہ گئے ان بیچاروں پہ آ پڑی وہ اسلام. تو ہم بہت کٹھن جو ہے مرحلوں سے گزرنے والے ہیں، لیکن ان چیزوں سے گزرنے والے ہیں. یہ پچھتاوا، یہ افسوس، یہ حسرت، کم سے کم اس میں تو جو ہے ہم زندگی گزاریں، اور جس مقصد کے لیے پیدا ہوئے اس کے اوپر جو ہے کم سے کم جو ہے اپنی نظر رکھیں. اللہ چاہ تو اگلی نشست میں جو ہے آج تھوڑا سا پریپریشن ہوتا زیادہ نہیں تھا، انشاءاللہ کچھ امید کے اوپر، کیونکہ مومن جو ہے دونوں کے درمیان ہوتا ہے، خوف اور جو ہے امید کے جو ہے درمیان میں جو ہے وہ اپنی زندگی گزارتا ہے. اللہ چاہ تو اگلی نشست میں امید کے اوپر جو ہے اللہ سے جو امید ہوتی ہے، جو ایک امید کی ایک کرن جو ہوتی ہے کہ اللہ غفور رحیم وہ بخشے گا، مجھے بھی دیدار کرائے گا، جو بھی ہے اللہ چاہ تو انشاءاللہ اس کے اوپر جو روایتیں ہمارے بزرگوں کی کتابوں میں ملتی ہیں انشاءاللہ اگلی چیز پیش کی جائے گی. واقع سبحان اللہ.